اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو نہایت رحم والا اور بخشنے والا ہے۔ معزز ناظرین کرام، یوں تو دنیا کی تاریخ میں ایسے بہت سے بادشاہ گزرے ہیں جن کو ان کی بادشاہی اور دولت نے مغرور بنا دیا، اور اسی میں آ کر یہ بدبخت لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو للکارنے لگے اور نعوذ باللہ خدائی کے دعوے کرنے لگے۔ اس کے باوجود بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے پاس بے شمار نبی اور پیغمبر بھیجے اور انہیں ہدایت کی دعوت دی، لیکن وہ اپنی انا اور سرکشی پر ڈٹے رہے اور اللہ کی وحدانیت پر نہ آئے۔ پھر جب یہ لوگ قابل ہدایت نہ رہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو دنیا میں صفحۂ ہستی سے مٹا دیا اور انہیں عبرت کا نشان بنا دیا، اور قیامت تک وہ لوگ عبرت کا نشان رہیں گے۔ پیارے دوستو، ان میں سے ایک بدبخت شداد تھا جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو للکارا، اور کس طرح اس نے اللہ کی نافرمانی کی اور کس طرح اس نے دنیا میں اپنی جنت تیار کی، کتنے سالوں میں تیار ہوئی، اور پھر کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دنیا میں عبرت کا نشان بنایا۔ ان سارے سوالوں کے جواب آج ہم اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ پیارے دوستو، ابھی تک جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کریں، شکریہ۔ احقاف قوم عاد کا مسکن تھا۔ عربی میں ریت کے لمبے اور اونچے ٹیلوں کو حقف کہا جاتا ہے، مطلب ہوتا ہے ریت کے اونچے اور لمبے ٹیلوں کی زمین۔ یہ علاقہ یمن اور عمان کے درمیان بکھرا ہوا تھا۔ قوم عاد یہاں 8,500 سال قبل آباد تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں سرسبز کھیتیاں بھی دے رکھی تھیں، جانور بھی، پانی بھی اور وافر خوراک بھی۔ نعمتوں کی اس فرمانی نے انہیں بھٹکا دیا، وہ اللہ کے باغی ہو گئے۔ ہدایت کے لیے حضرت ہود کو بھیجوایا گیا، وہ انہیں تبلیغ کرنے لگے، لیکن عاد ان کا مذاق اڑانے لگے۔ وہ شرک سے پیچھے ہٹنے کے لیے راضی نہ ہوئے۔ شداد اس قوم کا بادشاہ تھا۔ یہ دو بھائی تھے، شدید اور شداد۔ شدید پہلے بادشاہ بنا، وہ فوت ہوا تو شداد نے اقتدار سنبھال لیا۔ وہ ایک وسیع سلطنت کا حکمران تھا۔ حکومت یمن سے عراق اور بعض روایات کے مطابق ایران تک پھیلی تھی۔ حضرت ہود نے اسے بھی سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اس کا دل بھی بند تھا۔ دونوں کے درمیان مکالمہ ہوا۔ شداد نے حضرت ہود سے پوچھا، میں اگر ایمان لے آؤں تو مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ حضرت ہود نے فرمایا، تم پر جنت حلال ہو جائے گی۔ شداد نے پوچھا، جنت کیا ہے؟ حضرت ہود علیہ السلام نے اسے جنت کا نقشہ بتایا۔ شداد نے دعویٰ کر دیا، یہ کیا بڑی بات ہے، میں بھی ایسی جنت بنا سکتا ہوں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اسے کفر اور شرک سے روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ باز نہ آیا۔ اس نے سلطنت کے تمام بڑے معمار اکٹھے کیے اور احقاف میں ارم کے مقام پر 20 کوس لمبی اور چوڑی جنت بنوانی شروع کر دی۔ جنت میں سونے اور چاندی کی اینٹیں بھی لگائی گئیں اور جواہرات بھی لٹکائے گئے۔ اس نے شہد، دودھ اور پانی کی نہریں بھی رواں کر دیں اور دنیا جہاں کے درخت، پودے اور پھول بھی لگوا دیے۔ قوم عاد بلند ستونوں پر محلات بنانے کے ماہر تھی۔ یہ بہت طاقتور قوم تھی۔ شداد کے ارم جنت میں یہ فن عروج پر تھا۔ ریت کے ٹیلوں کے درمیان بلند ستون تھے اور ان ستونوں پر سونے اور چاندی کی عمارتیں کھڑی تھیں۔ شداد نے فیصلہ کیا تھا وہ جنت کی تکمیل کے بعد اس میں قدم رکھے گا۔ معماروں نے جب اسے جنت کی تکمیل کی اطلاع دے دی تو وہ تیار ہوا اور اپنی جنت کو دیکھنے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ وہ جنت کے دروازے پر پہنچا، گھوڑے سے نیچے اترنے لگا۔ ابھی ایک پاؤں زمین اور دوسرے گھوڑے کی رکاب پر تھا کہ ملک الموت آ گیا۔ شداد نے اس سے صرف جنت میں قدم رکھنے کی مہلت مانگی، لیکن فرشتے کا جواب تھا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے میں تمہیں تمہاری جنت میں قدم نہ رکھنے دوں۔ وہ بہت گڑ گڑایا، لیکن ملک الموت نے اس کی جان قبض کر لی۔ وہ زمین پر دوسرا قدم نہ رکھ سکا۔ شداد کی موت کے بعد حضرت جبرائیل امین نے چیخ ماری اور شداد کی پوری جنت زمین میں دس کر غائب ہو گئی۔ شداد کا انجام قوم عاد کے لیے کافی تھا، لیکن جب انسان کی عقل پر غرور پردہ پڑتا ہے تو شداد ہو یا شدید، اسے کسی کا انجام دکھائی نہیں دیتا۔ حضرت ہود علیہ السلام قوم
کو شدت کا انجام بتا بتا کر ڈراتے رہے لیکن عاد نہ مانے، یہاں تک کہ وہ مایوس ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ساتھیوں کے ساتھ علاقے سے نکلنے کا حکم دے دیا اور وہ قوم کو آخری بار سمجھا کر احقاف سے نکل گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بعد عاد پر خوفناک آندیاں مسلط کر دیں۔ وہ آندیاں 7 راتیں اور 8 دن چلتی رہیں، یہاں تک کہ پیارے دوستو، قوم عاد کے بعد قوم سمود کا دور آیا۔ یہ لوگ موجودہ سعودی عرب کے علاقے مدائن صالح میں آباد ہوئے، پہاڑ تراش کر گھر بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی رزق، پانی اور سبزے سے نوازا۔ یہ لوگ قد آور اور مضبوط بھی تھے، وہ کھڑے درخت اکھاڑ کر پھینک دیتے تھے۔ یہ طاقت انہیں کفر کی طرف لے گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے ان کے پاس حضرت صالح علیہ السلام بھجوائے۔ وہ انہیں سمجھاتے رہے لیکن وہ بھی باز نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت کے راستے پر لانے کے لیے اونٹنی اور اس کا بچہ بھی بھجوایا، لیکن وہ ہدایت پانے کی بجائے اونٹنی کے دشمن ہو گئے۔ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا انجام بھی وہی کیا جو ان سے پہلے لوگوں کا ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔